ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے نثار کھوڑو صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ جی اتنی دیر سے آنے کے بعد ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے آواز کیوں اٹھائی. میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کھوڑو صاحب کہ اگر کوئی شخص کوئی کنفیشن کر رہا ہے یا کوئی بیان دے رہا ہے ریزائن کرنے کے بعد, یہ تو خود آپ کے وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی بڑی خوشائن بات ہے کہ انہوں نے یہ پہلے ریزائن دیا اور پھر یہ انکشافات کیے, تو آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ دیر سے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے ریزائن کب, جب کیوں نہیں دیا, اب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس سے ٹائمنگز کا کیا ایشو؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے اب ریزگنیشن کیوں دی, وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, وہ کسی وقت بھی ریزائن کر سکتے تھے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 3 سال تک رحمان ملک یہ سارا کچھ کرتا رہا تو اس وقت اگر ان کا اعتراض تھا اس بات پر تو اس وقت اگر وہ ری ایکشن دکھا دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا. ری ایکشن ان کا ہمیشہ آتا رہا ہے, ہمیشہ ان کے ایشوز آتے رہے. الٹیمیٹ قدم کی میں بات کر رہا ہوں, یہ الٹیمیٹ قدم تھا نا کہ پارٹی سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا, اپنے ممبرشپ سے استعفیٰ دینے کی باتیں سن رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں یہ انتہائی قدم ہے. یہ انتہائی قدم اس وقت اگر لیا جاتا تو بھی ایک بات نہیں. تو اچھا ایک تو میں یہ صدر صاحب کے, مجھے صدیق الفاروق صاحب سے میں پوچھوں کہ صدیق الفاروق ری کریں گے نثار کھوڑو صاحب سے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کا کبھی کوئی ری ایکشن نہیں آیا اور یہ انتہائی قدم ابھی لیا ہے انہوں نے؟ میں نے کب کہا کہ ری ایکشن نہیں آیا؟ معذرت سے میں ان کی اس بات سے ایگری بالکل نہیں کروں گا, اس لیے کہ حقائق اس کے برعکس ہیں. کیونکہ ہمیشہ ان کے بیانات طور پر ابھی ریسنٹلی ان کی فرکشن نظر آتی ہے. موجود تھے, سندھ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے, اس میں بھی ذوالفقار مرزا صاحب نے رحمان ملک صاحب کو سخت سست کہا, جس پر صدر مملکت نے انہیں بلا لیا اور پھر ان کو جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہا. اس سے پہلے انہوں نے اے این پی کے سربراہ جو ہیں صوبائی, ان کے دعوت پر جو کچھ کہا وہ سامنے ہے. اس سے پہلے انہوں نے 2 مرتبہ ایم کیو ایم کے حوالے سے جو باتیں کی, پھر انہوں نے حلف پر یہ بات بھی کی کہ میں اکثر کابینہ کی میٹنگز میں یہ بات کہتا رہا ہوں. اب جب کابینہ کا ممبر ہوتا ہے تو جو حلف ہے اس کے تحت وہ پابند ہوتا ہے. اب انہوں نے وہ پابندی چھوڑ دی اور کہا کہ اب میں یہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے یہ باتیں کی ہیں, اس لیے سیریسلی ان بات کو, جیسے کہ ابصار صاحب نے بھی کہا, میں بھی کہہ رہا ہوں, سب سمجھتے ہیں. جی کھوڑو صاحب, انصار صاحب, تو یہ لینا چاہیے سیریسلی. یہ سیریسلی اگر نہیں لیں گے کھوڑو صاحب وہی عباسی صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پھر نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا اس میں ایک بات جو صوفیہ, جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب سے ڈسکس کیا ذوالفقار مرزا صاحب نے, اور پھر پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو ریفر کیا ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس کہ آپ جائیں ان کے پاس, اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو میسج بھی دیا کہ مرزا صاحب آ رہے ہیں اور ان کی آپ دیکھیں ڈاکومنٹس ان کی. سو یہ بھی بات دیکھیں کہ یہ سارا کچھ پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے ریسنٹلی بتایا, اور it was the presidency جنہوں نے ریفر کیا ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کو, اور میٹنگ آرگنائز کروائی ان کے ساتھ. سو یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. ہاں, تو ایک چیز اور میں آپ سے انصار صاحب پوچھوں گی کہ آپ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صحافیوں کے گھر بھی جا رہے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کچھ حالات کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش ہے یا صحافیوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش ہے؟ تو یہ بھی ایک موو پہ نظر ڈالیے نا. دیکھیں, جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کی بات ہے نا, تو میرا ایک ان کے بارے میں اب ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے ان کی, جو میں نے گورننس دیکھی پچھلے 3.5 سال کی, کہ پرائم منسٹر گیلانی صاحب کی کوئی ویژن نہیں ہے, یہ ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو کے آفس میں بیٹھے ہیں اور وہ کام کریں جو ان کو کرنے چاہیے. آپ پورا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, آپ گورننس کو دیکھ لیں, آپ کرپشن کو دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہماری اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں, 3 سال پہلے کہا کہ ہم ان کو ری اسٹرکچر کریں گے, کمیٹی بنائی, کمیٹی بن گئی, اس نے ریکمنڈیشنز دی, کچھ بھی نہیں ہوا. اپوائنٹمنٹس چن کے ایسے لوگوں کی جاتی ہے جو ریپوٹیشن کے لحاظ سے بدترین ریپوٹیشن جن لوگوں کی ہوتی ہے. آپ کی ابھی ریسنٹ تقرری کی طرف اشارہ ہے اختر بلند رانا کی طرف. تو اچھا اس میں صحافیوں کے ساتھ ان کے گھر میں جانا یا ان کو ٹیلی فون کر لینا, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ گورننس ٹھیک کریں گے, معاملات ٹھیک کریں گے, تو آٹومیٹیکلی آپ چیزیں بیٹھنا شروع کر دیں گی, اچھا ہو رہا ہوگا, اس کو ریفلیکٹ کرے گا. یا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, صوفیہ اجازت دیں گا, اہم بات ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ جس وقت ملک کی سروائیول کا سوال ہو, جس وقت کراچی اور اس کے لحاظ سے پاکستانیوں کے جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کا سوال ہو, اس وقت تو کم از کم میں سمجھتا ہوں ایوان صدر ہو یا ایوان وزیر اعظم, ان سب کو پارٹی پالیٹکس سے اور کسی کو بچانے کی بجائے اس ملک کے لیے ہر طرح کی سیاست سے بلند ہو کر فیصلے کرنے چاہیے.
کیوں نہیں یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں, کیوں ایکسپلینیشنیں دی جا رہی ہیں. آج ایکسپلینیشن دی جاتی ہے ذوالفقار مرزا کی ایک چیز کی, دوسری طرف رحمان ملک صاحب آ جاتے ہیں, تیسرا پھر کوئی اور آ جاتا ہے. نثار کھوڑو صاحب ہمارے بھائی جو سپیکر ہیں, وہ سپیکر جو ہیں وہ اسمبلی تک رہ کے یہاں پارٹی کو دفاع کرنے آ جاتے ہیں. میں ان سے اپیل کروں گا دردمندانہ کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے بلند ہو کے پاکستان کو بچانے کے لیے کردار ادا کرو, اور جو کالا ہے اس کو کالا کہو, اس کو گرے نہ کریں, جو سفید ہے اس کو سفید ہے, گرے نہ کریں. دوسرے کو کالے کو سفید. دیکھیں کھوڑو صاحب, صدیق الفاروق صاحب کتنی دردمندانہ اپیل کر رہے ہیں. جی جی اچھا صوفیہ صاحبہ, اس میں جو بات کی نا صدیق الفاروق صاحب نے, اس میں میری صدیق الفاروق صاحب سے بھی اور ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بھی واقعی پاکستان کے لیے بڑے خطرات ہیں اس وقت, تو آپ بھی اپنا رول, وہ جو رول ہونا فرینڈلی اپوزیشن سے باہر آ جائے, وہ بھی ادا کر لیں. آپ صرف سپیکٹیٹرز مت بنیں, سپیکٹیٹرز نہیں بنیں, کے اندر بیٹھ کے تقریریں مت کریں. کچھ پریکٹیکل سٹیپس, یہ بات ویلڈ ہے, بالکل صحیح. گورنمنٹ کو اگینسٹ دا وال پش کریں تاکہ وہ صحیح کام کریں. دردمندانہ اپیل کے علاوہ کچھ کرے بھی نا صدیق صاحب. میں دلاتا ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے آپ کے ویورز کو کہ انشاءاللہ العزیز سپریم کورٹ جو میں نے کہا غیر جانبدار اور آئینی ادارہ ہے, یہ فیصلہ دے. اگر اس فیصلے پر عدلیہ کے فیصلے پر حکومت نے عمل نہیں کیا تو پوری کی پوری مسلم لیگ نون قوم کی عدالت میں آئے گی اور قوم کو لے کے عدلیہ کے اس فیصلے اس کا مطلب ہے پھر لانگ مارچ ایکسپیکٹ کریں, لازمن کرائے گی. اچھا میں یہاں پر نثار کھوڑو صاحب سے یہ پوچھوں گی. نثار صاحب یہاں پر یہ بتائیں کہ صدر صاحب کا ری ایکشن کیوں نہیں آ رہا, وہ خاموش اتنے کیوں بیٹھے ہوئے, وہ ری ایکشن کیوں نہیں دے رہے ہیں اپنا؟ پیپلز پارٹی نے میٹنگ بلائی, میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا. میٹنگ میں سندھ سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے عہدیدار تھے اور انہوں نے فیصلہ کر کے اس کی پالیسی سٹیٹمنٹ کو جاری کر دیا. اگر یہ جاری کر دیا تو اس کی صدارت اس میٹنگ کی صدر صاحب نے کی تھی, اور وہ صدر صاحب کی صدارت میں کیا ہوا فیصلہ قوم کے سامنے آیا ہے, جس میں ان کو جو بھی الفاظ استعمال کیے تھے, ڈس اوننگ دی اسٹیٹمنٹ اینڈ ایکسیپٹنس آف دی ریزگنیشنز, اور یہ وہ ساری کچھ جو چیزیں آئی ہیں وہ آئی ہیں, اور یہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ اتنا ری ایکشن کافی ہے. اور کافی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پارٹی کے ممبر ہیں تو یقیناً یہ ساری چیزیں جو کہے جا رہے ہیں, جب پارٹی نے اس کی ممبرشپ کے لیے کوئی فیصلہ کیا تو یہ ساری کہی ہوئی چیزیں بھی سامنے آئیں گی. اس وقت جو پارٹی اس کے لیے فیصلہ کرے وہ مناسب ہے. سرے دست کسی کی ممبرشپ ختم کرنا یہ پارٹی کے اوپر. کھوڑو صاحب جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی میٹنگ ہوئے, پریزیڈنٹ صاحب نے چیئر کیا, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو کہ انہوں نے آلریڈی ایک فیصلہ دے دیا, انٹرپریٹیشن دے دی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی, کیا ان کو یہ میٹنگ چیئر کرنا چاہیے تھی جبکہ ان کو آلریڈی روک دیا گیا؟ بالکل, کہ وہ پارٹی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے. دیکھیں سر, اب کیا چاہتے ہیں ہم؟ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ صاحب نے کمنٹ نہیں کیا, دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے کو چیئر پرسن کی حیثیت سے وہ جانچ پڑتال بھی نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں اس میں اتنا سارا کنٹرڈکشن ہے. یہ اتنا سارا کنٹرڈکشن میں کیوں جا رہے ہیں ہم؟ کیا ہمارے سے پہلے آفس ہے, آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں, آپ پرسن بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اس لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں جب وہ فیصلہ جب آئے گا تو اس پر اس وقت دیکھ لیں گے سر. ابھی تک اب میرا انصار صاحب میرا وہاں پر سوال ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے کمیشن بنا لیں اور عدالتوں, لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کتنے کمیشنز کے جو عدالتوں نے فیصلے دیے, کمیشنز کے ریزلٹس ہمیں نظر آئے, یا حکومت نے کتنے عدالتوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کر لیا ابھی تک؟ دیکھیں بات سنیں, عدالتی کمیشن کے لحاظ سے تو یقیناً بہت سی چلتی ہیں باتیں. جب حمود الرحمان کمیشن کا ذکر جلد شروع ہوا, جب اتنے سال ان کو چھپایا گیا اور پھر جا کے اس کو عیاں کیا گیا, بہت سی کمیشنز بنائی جاتی ہیں, بہت سی کمیشن کی رپورٹ ابھی مطلوب منتظر رہتی ہے قوم کی, جی کوئی جواب آئے گا. لیکن بیسیکلی وہ کمیشن میں ہوتے کون ہیں, وہ کون دوست ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ سپریم جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہی کے اوپر کچھ ٹرسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر ان کی سربراہی میں کوئی کمیشن بنے گا تو کچھ نتیجہ نکلے گا. تو یقیناً یہ ایک سلسلہ ہے, یہ چلے گا, اور چلنے کے لحاظ سے یقیناً بہت سے فورم ہے. میں آج جو میڈیا کا پریشر ہے, جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کا پریشر نہیں ہے کیا حکومت کے اوپر, کہ قوم سوال کر رہی ہے اور حکومت نے آج نہیں تو کل جواب دینا ہے. قوم تو 3.5 سوال کرتی ہے, اس کا حق ہے, اس کا فرض ہے. نثار کھوڑو صاحب نے, میں ذرا اس کر دوں کہ حمود الرحمان کمیشن بالکل ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا, اور ان کی موجودگی میں رپورٹ آ گئی تھی اور انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. یہ بھی ذرا دیکھیں آپ, عمل درآمد ان کو کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا.
انہوں نے کیا نہیں، پھر اس کے بعد جب جس نے ظاہر کی انہوں نے کیا کیا؟ بعد میں تو ڈکٹیٹر آ گئے، کہیں میں وہی تو پاکستان صدیق الفاروق صاحب پاکستان کا رونا رونے کے لیے بہت سی کتابیں لکھنی پڑیں گی جناب عالی. پاکستان کی سیاست پر بات کرنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی جائیں گی. پاکستان کی کمزور سیاست پر لکھنے کے لیے بہت سا رونا پڑے گا، پھر ہی جا کے آپ کو اور ہم سب کو شاید کوئی بہادری آئے گی. جانبدارانہ طور پر بتائیں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد نہیں کرانا چاہیے تھا؟ تو جناب اس کے بعد آپ بتاؤ آپ کے بعد کیا ہوا؟ جب آپ آئے تو اس وقت کیا ہوا؟ دیکھیں یہ بات نہ کریں نا، بھٹو صاحب نے عمل نہیں کیا، آپ نے عمل کر لیا. آپ نے کیا عمل کر لیا تھا؟ جو دیکھیں نا، آپ کریڈٹ تو لیتے ہیں، ہم بھی آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ 1973 کا آئین سب کے ساتھ مل کے آپ نے بنایا. ہاں تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ ڈسکریڈٹ ہے نا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد نہ ہو. میں نے بات کی تھی، میں نے ماڈریٹر صاحبہ نے کہا کہ کمیشنوں کا کون سا فیصلہ ہے جس پر عمل ہوا. یہاں پر یہی سوال ہے کہ اور اس لحاظ سے کبھی آپ کے زمانے میں بھی کمیشن بنے ہوں گے، کبھی کسی اور کے زمانے میں بھی کمیشن بنے ہوں گے. پھر آپ بھی اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کی قراردادیں ہوں یا کمیشنوں کی رپورٹیں ہوں، انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کرنا. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ سر آپ کے سامنے تو جناب پولیس والا ہٹا کے کسی اور کو کھڑا کر دیا تو آپ کا پرائم منسٹر قیدی بن جاتا ہے. چھوڑے، پاکستان کی سیاست کے لیے اور بھی مضبوط ہونے کے لیے بہت سے اور چیزیں قدم اٹھانے پڑیں گے. قدم اٹھانے پڑیں گے. میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کی حمایت میں بول رہا ہوں کہ جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سے اور قدم اٹھانے پڑیں گے. اچھا چلیں، میں یہاں پر انصار صاحب سے بچائیں، صدیق صاحب موقع دے دیتے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں مسائل حل ہونے چاہیے. جب بھی کسی کو موقع ملے تو پھر آئین کو بھی بہتر بنانا چاہیے تھا، اداروں کو بھی بہتر بنانا چاہیے تھا. کوئی موقع گوانا نہیں چاہیے تھا. جو 90 میں کسی کو ملا یا 96 میں کسی کو ملا، آپ نے بھی ہم نے اپنا ٹائم جو ہے ضائع کیا، اور کسی اور کو بھی آپ کہہ دیں گے تو بھلی کہہ سکتے ہیں. ہاں، اب مجھے یہاں پر یہ بتائیں کہ میرا ابھی بھی وہی سوال ہے، کمیشنز بن جائیں گے، عدالتی فیصلے ہو جائیں گے، عمل درآمد ہوگا؟ کوشش تو ہونی چاہیے، عمل درآمد کی امید تو رکھنی چاہیے. انصار صاحب سے سوال ہے جی. دیکھیں یہ جب ظاہر بات ہے کہ جب ٹاپ آپ کی جو جوڈیشل باڈی ہے اس کا فیصلہ آتا ہے، کمیشن اگر بنتا ہے، اس کا کوئی ریکمنڈیشن آتی ہے، تو یہ گورنمنٹ کی بیسیکلی ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے. اور آپ کویشچن اس لیے کر رہی ہیں 28 دن پہ نہیں ہوا عمل درآمد، کہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور جب عمل درآمد نہیں ہوتا تو میں آپ کو بتاؤں اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. گورنمنٹ چونکہ عمل درآمد کرنا نہیں چاہ رہی، اس کے اوپر کیا پی ایم ایل این نے کیا کچھ بھی نہیں کیا. کس طریقے سے عمل درآمد کیا جائے. جو پچھلے فیصلے تھے، فوج اسٹیبلشمنٹ اپنے، ظاہر ہے جب ان کا اپنا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آرم ٹویسٹنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. جب ملک کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، تو آپ جائز پریشر کیوں نہیں لے کے آتے گورنمنٹ کے اوپر کہ دیکھیں اس طرح ملک نہیں چل سکتے، اس طرح سٹیٹس نہیں چل سکتی. آپ ہر حال میں جو فیصلہ آتا ہے یا اس کو چیلنج کریں یا ریویو فائل کریں یا اس کو امپلیمنٹ کریں. اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ جی فیصلے آتے رہیں اور آپ ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے جائیں اور کہیں کہ جی ہم تو عمل درآمد کرتے نہیں. یہ اس قسم کا رویہ. جو بیسیکلی جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے، بے شک ہم صحافی ہوں، فوجی ہوں، سب کی ہے کہ آپ رول پلے کریں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پریشر ڈیولپ کریں حکومت کے اوپر کو امپلیمنٹ کریں ان فیصلوں کو.